بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر صاحب رائیونڈ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام بہن بھائی جہاں بھی ہیں خوش ہوں گے۔ اللہ پاک ان کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین۔ احادیث مبارکہ، جنت میں داخل کرنے والے اعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ایک شخص کی روح قبض کرنے کے بعد فرشتوں نے اس سے کہا کہ کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ مجھے یاد نہیں۔ فرشتے پھر کہیں گے کہ یاد کرو، تو وہ جواب میں کہے گا کہ ایک نیکی یاد ہے کہ میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور جب قرض واپس لینے کا وقت ہوتا تھا تو اپنے غلاموں کو یہ حکم دیتا تھا کہ دیکھنا جو تنگ دست ہوں اس کو مزید مہلت دے دینا، اور جو قرض ادا نہ کر سکتا ہو اس کو معاف کر دینا۔ اللہ نے اس عمل پر اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے مسلمانوں کے راستے میں ایک کانٹے دار شاخ کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اسے مسلمانوں کے راستے سے صاف کر دوں گا تاکہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ نے اس عمل پر اسے معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا تو اس کے جنت میں داخل ہونے میں صرف ایک ہی رکاوٹ ہے، اور وہ اس کی موت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کے کنارے گھر کی بشارت دیتا ہوں کہ جو جھگڑا چھوڑ دے، چاہے اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہو، اور اس کو جنت کے وسط میں گھر کی بشارت دیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے، چاہے مزاح میں ہی کیوں نہ ہو، اور اس شخص کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں گھر کی بشارت دیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو بلند کر لے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایک ساتھ ہوں گے، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اس طرح اشارہ کر کے دکھایا کہ ان دونوں کے مابین کچھ فاصلہ تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کے جگر گوشے کی روح قبض کر لوں تو اس پر صبر کا بدلہ میرے پاس صرف جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے اپنی شرمگاہ اور زبان، دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک تمام گناہوں کا کفارہ ہے، اور مقبول حج کی جزا تو جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جنت میں ایک شخص کا درجہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ یہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے فری دیکھنے کو ملے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔